بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فیصل آباد سے ایک ایسا بڑا اور منظم گروہ پکڑا گیا ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ والدین جو ہے خدا کے لیے اپنے پنجوں پر ہو جائیے کھڑے، آپ لوگ الرٹ ہو جائیں کہ آپ کے بچے جو ہیں کس بری طرح سے کتنی ایک مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا نہیں پا رہے ہوتے۔ آپ کے اور ان کے درمیان ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ اس جنریشن میں گیپ بڑا کم ہو گیا ہے، بچے اپنے پیرنٹس کے بڑے قریب ہیں، بڑی فرینڈشپ ہے، لیکن عمران خان نے بھی ابھی پیچھے یہی بات کی اور جس کو مختلف طریقے سے پھر لیا جاتا ہے اور کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ والدین کو انہوں نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں۔ ابھی ابرار الحق نے جو ایک بات کی اس کے اوپر بڑا ایک میمز بھی بنتی رہی کہ ڈوڈو شاہ کو یہ گانے سنائے جاتے ہیں بچوں کو پہلے مائیں تربیت کیوں کیا کرتی تھیں۔ وہ مائیں بہت اچھی مائیں تھیں اور واقعی ابھی بھی ایسی اچھی مائیں ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے لیے وقت گزارا کریں، تھوڑا سا ان کو کچھ بتائیں، اللہ اور رسول بتائیں، صحیح اور غلط بتائیں، غلط کے خلاف کھڑے ہونا بتائیں اور آپ کو اپروچ کرنے کا طریقہ بتائیں۔ فیصل آباد میں یہ ایک بہت بڑا گروہ جو ہے یہ پکڑا گیا ہے جو بڑے منظم طریقے سے، یقین کیجیے ذرا آپ اس سٹوری کو بڑے غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا بچہ یہ جو موبائل کے اوپر آپ نے اس کو انٹرنیٹ آن کر دیا ہے اس کے ساتھ ہو کیا رہا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان موبائل گیمز کی آڑ میں، ان موبائلز ایپ کی آڑ میں انہیں کس کس طرح کے لوگ جو ہیں اپروچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ لوگ جو شارٹ طریقوں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، اس وقت ڈارک ویب، چائلڈ پورنوگرافی اور اس طرح کی چیزیں انٹرنیٹ کے اوپر اس قدر زیادہ ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ اس وقت جو ہے اس فیلڈ سے یہ غلط لوگ کما رہے ہیں۔ یہ شلپا شیٹی کا میاں راج کندرا، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ یہ اس بزنس کے اندر دنیا کا ہر وہ شخص جو کرمنل مائنڈ اور گندا مائنڈ ہے وہ اس چیز کی طرف، اور سب سے زیادہ پیسہ جو ہے یہ بچوں کی جو اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے ان سے ملتا ہے۔ اور اب بچوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ذرا یہ سنیے گا۔ یہ فیصل آباد میں ایک بہت بڑا گروہ پکڑا گیا اور اب جو انکشافات ہوئے ہیں اور جو بچہ جس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا اس نے جو بتایا، اور اس کے بعد مزید جو بچے اب سامنے فیملیز آئی ہیں انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اس کو سمجھ لیجئے گا ذرا۔ آپ کے بچے نے جس وقت موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس وقت اس میں وہ کیا کام کر رہا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ آپ نے بچے آج کل کے زمانے کے بچے موبائل کے اوپر جو کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا عمران خان نے۔ اور واقعتاً آپ نے موبائل ان کو دیا، پاپ اپ ونڈوز میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آپ کو نہیں پتا ہے۔ آپ کا بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کا ذہن جو ہے وہ کیا کچھ ابزارب کرا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور سوچ کے ہی کراہیت ہوتی ہے اور سوچ کے دکھ ہوتا ہے کہ کہاں وہ ایک معصومیت تھی اور کہاں آج کل کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ کن چیزوں سے گزر چکا ہے۔ اب ان بچوں کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے بتایا، ان کا طریقہ واردات کیا تھا۔ بیسیکلی مختلف موبائل اپلیکیشنز کے ذریعے یہ کم عمر بچوں کو اپروچ کرتے تھے۔ ان اپلیکیشنز میں آپ سمجھ لیجئے ایون واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ایک بڑی عام سی بات میں کہہ رہی ہوں، لیکن یہ آن لائن گیمز جو ہیں ان کے اندر جو گیم رومز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف اپلیکیشنز ان کے ذریعے یہ خاص طور پہ گیمز کے ذریعے آن لائن گیمز میں یہ رومز ہوتے تھے، وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے تھے، پھر بچوں سے ان کی فیملی ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ کئی دفعہ ان بچوں کے ساتھ کچھ ایسے بچے نکلے جنہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ایج گروپ کے بن کے انہوں نے ہم سے پہلے دوستی کی، پھر انہوں نے ہم سے ہمارے سیکرٹ پوچھے، پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ تم ہمیں اپنی ایسی تصویر بھیجو ہم تمہیں اپنی ایسی۔ اب دیکھیں ایک بچہ ہے اور بچے کو وہ آہستہ 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 ٹریپ کر رہے ہیں، اس کو غلط چیزوں کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے دماغ کو اس طرف راغب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان بچوں کو کہتے تھے کہ اب چونکہ تمہاری یہ ویڈیو یہ تصویر ہمارے پاس آ گئی ہے، ہم تو تمہارے ڈیڈی کو، ہم تمہاری ماما کو، ہم تمہارے کلاس والوں کو، ہم تو تمہارے اس دوست کو، سب کو یہ بھیجیں گے۔ اور وہ بچہ جو ہے وہ ڈر جاتا تھا، جب وہ ڈر جاتا تھا وہ ان کی مزید باتیں مانتا تھا اور پھر وہ ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسی واقعات اس میں ابھی سامنے آئے ہیں، کچھ ایسے قصے ہیں جو آپ کے سامنے میں شیئر نہیں کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان بچوں کو، کیونکہ اس میں آپ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ بالکل معصوم ہے۔ آپ نے اس بچے کو جس طرح سے ٹریپ کیا وہ آپ کے ٹریپ میں آیا، آپ نے اس کی وہ ویڈیوز بنائی، وہ ریکارڈز بنائے، اس کی غیر اخلاقی ویڈیوز ریکارڈ کی، اس کے بعد اس کو مختلف ویب سائٹس پر بھی شیئر کیا، اس کو ڈرایا، اس کو دھمکایا، اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا کہ تمہارے گھر والوں کو، دوستوں کو بھیج
بھیج دیں گے، چلے ان کو تو نہیں بھیجا لیکن مختلف گروپس میں شیئر کی، جو مختلف بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز کے حوالے سے جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر شیئر کی، اور اس کے بعد انہیں تعلقات قائم کرنے کے لیے بھی راغب کیا، ان کو بلانے اور سائٹس پر لوکیشنز پر بلانے تک کے معاملات سامنے آئے. اور اس کے بعد ایف آئی اے نے یہ جو ہے ملزمان، یہ 4 ملزمان کا گروہ ہے جو ابھی تو پکڑا گیا ہے، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی اور بھیڑیں ہوں گی اس میدان میں جو کہ شاید ابھی سامنے آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں. لیکن ان میں سے ایک بچہ جو ہے اس نے کچھ بڑے ہولناک انکشافات کیے ہیں. میں کچھ ایک چیزیں اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، زیادہ میں شیئر کر نہیں سکتی، میری زبان نہ میرا ساتھ دے گی اور نہ میں اس طرح کی گفتگو کر سکتی ہوں. جن میں سے ایک بچے نے یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ یہ جو گروپ ہے اس نے اسے جب رابطہ کیا تو آن لائن گیمز کے تھرو رابطہ کیا. اس کے بعد انہوں نے پہلے صرف میری تصویریں مانگی اور مجھے ایک بچے کی تصویر بھیجی گئی اور میں سمجھا کہ یہ واقعی میری ایج گروپ کا بچہ ہے. اس کے بعد اس نے اس بچے کو کہا کہ تم اپنے فیملی ممبرس کی تصویریں مجھے بھیجو. اس بچے نے اپنی فیملی کے ساتھ تصاویر بھیجی. پھر اس نے اس بچے سے کانٹیکٹس لیے. کانٹیکٹس لینے کے بعد اپنے بھی کوئی کانٹیکٹ دیے اور کسی بچے سے بات کرائی آگے. اب نہ معلوم جس بچے سے انہوں نے بات کرائی وہ بھی شاید ان کا کوئی شکار ہی تھا جس کے ذریعے وہ اس کو شکار کر رہے تھے. کیونکہ ایک کام جو اور سامنے آیا، اس بچے نے کہا جب میں ان کے ٹریپ میں پوری طرح آ گیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اپنے مزید دوستوں کے ہمیں نمبر دو، اگر نہیں دو گے تو ہم تمہاری تصاویر جو ہے یہ وائرل کر دیں گے. اور یہ کہتا ہے کہ میری وجہ سے میرے 4 دوست جو ہیں، 4 دوست مزید پھنسے. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یہاں سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر گندی ذہنیت کے لوگ ہیں اور کس قدر گندے طریقے سے یہ. اور پھر والدین کا اس میں بہت بڑا قصور ہے. والدین کا اس میں بہت بڑا یہ قصور ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر نظر نہیں رکھتے اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں. ان کے بچے اگر پریشان ہے، دیکھیں اس طرح کا بچہ بہت پریشان ہوتا ہے، مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے. اس طرح کے بچے کی ڈسٹربنس کو آپ نے محسوس ہی نہیں کیا، آپ نے اندازہ ہی نہیں لگایا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہ جو گروہ ہے یہ اس وقت اب گرفتار ہو گیا ہے. 4 کارندے اس کے یہ گرفتار ہوئے ہیں اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے اس پر کارروائی کی ہے. اب دیکھیے کہ ان کے خلاف کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی خبر اور میں آپ کو دیتی چلوں کیونکہ خاتون ہے، یہ کراچی کا واقعہ ہے جہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے اس کا گزشتہ جو شوہر ہے وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا. اس نے اس کی کچھ تصاویر بنا رکھی تھیں اور جب ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بلیک میل کر رہا تھا، اسے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا تھا. اور تصاویر جو ہیں اس نے کہا کہ میں تمہاری لوگوں کو دوں گا اور میں اسے وائرل کر دوں گا، تمہاری فیملی میں بھیجوں گا. اور وہ کہتے ہیں میں نے کوئی 2.5 لاکھ روپیہ یہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. پھر اس نے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ سے رجوع کیا اور اس کے بعد اس نے ان کو تمام ثبوت دکھائے، وہ واٹس ایپ چیٹس دکھائیں، جس کے بعد انہوں نے اس کے شوہر کو گرفتار کیا ہے اور اس کا فون جو ہے وہ فورنزک کے لیے بھیج دیا ہے. اور یہ خبر آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خواتین، لڑکیاں کمزور نہ ہو جایا کریں. کبھی اگر آپ کو کوئی بلیک میل کر رہا ہے تو آپ کو بھی کوئی اسٹرانگ فوٹنگ پہ آنا ہے، کیونکہ جو آپ کو ایک دفعہ بلیک میل کر رہا ہے وہ آپ کو دوسری بار بھی کرے گا. آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ آپ کی تصاویر ابھی روک رہا ہے، وہ کل کو نہیں روکے گا. تو پہلی بار ہی بلیک میل ہونے سے انکار کر دیجئے اور سٹیپ اٹھا لیجئے. آگے اللہ مالک ہے، عزتوں کا محافظ بھی وہی ہے، ستار بھی وہی ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا بھی وہی ہے. اور ہمیں پھر ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں آگے اس کا کاؤنٹر کرنا ہے، ہمیں اس کو فیس کرنا ہے اور ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اگر ہم کمزور بنے رہیں گے تو اس طرح کے لوگ آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے. اور والدین سے ایک بار پھر میری استدعا ہے کہ خدا کے لیے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر، ان کے بیہیویئر پر اور خاص طور پہ جب ان کو موبائل فون دیتے ہیں تو ان کی ان ایکٹیویٹیز پر ضرور نظر رکھیے. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.